دوستوں، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ دل کو سکون کس طرح پہنچائیں۔ آج لوگوں کے دلوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون کے لیے لوگ کوئی کہیں گھومنے جاتا ہے، کوئی ڈانس کرتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے سکون کے لیے، لیکن کیا اس سے سکون ملتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے نیک بلیوں کے بتائے ہوئے طریقوں کو جانتے ہیں، جسے کرنے سے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے بلی گزرے ہیں۔ ان کا شمار بڑے اونچے مرتبے کے بزرگوں میں ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دل کی دوائیاں 5 ہیں، اگر انسان اس پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو سکون دیتا ہے اور اس کی بے چینی اور پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ کون سے 5 عمل ہیں جسے کرنے سے دل کو سکون ملتی ہے۔ پہلا عمل، دوستوں، پہلا عمل یہ ہے کہ انسان قرآن شریف کو تدبر کے ساتھ پڑھے۔ تدبر کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن شریف کی ہر روز تلاوت کرنا اور قرآن شریف کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر پریشانی سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، لیکن افسوس ہم قرآن شریف کی تلاوت سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن شریف کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا عمل، دوستوں، دوسرا عمل یہ ہے کہ انسان کا خالی پیٹ رہنا، یعنی جب آپ کو بھوک لگے تب کھانا کھائیں۔ کئی بار ہم اتنا کھا لیتے ہیں کہ صحیح سے چل بھی نہیں سکتے، یعنی پیٹ میں ذرا سی بھی جگہ نہیں بچتی، اور تھوڑی دیر بعد پھر بھوک لگنا شروع بھی نہیں ہوتا، پھر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں۔ پورا دن کھاتے کھاتے گزر جاتا ہے اور سوتے سوتے دن گزار رہے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تب کھاتے جب آپ کو بھوک لگتی تھی، اور جب تھوڑی سی بھوک باقی ہوتی تو کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ تو دوسری چیز یہی ہے کہ انسان تھوڑا خالی پیٹ رہے۔ تیسرا عمل، پیارے دوستوں، تیسرا عمل یہ ہے کہ رات کو تہجد کی نماز پڑھیں۔ اگر سوچیں تو ہم نے اور آپ نے رات میں کتنی بار تہجد کی نماز پڑھی ہے؟ کیا کبھی ہم تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی سوچتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ تہجد کی نماز کیسے پڑھیں تو اس پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں، اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کیا اور کیسے پڑھیں۔ آپ کو بتا دوں، تہجد کی نماز میں نفل پڑھی جاتی ہے۔ چوتھا عمل، دوستوں، چوتھا عمل یہ ہے کہ سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا، سحری کے وقت میں اللہ کے سامنے رونا، اللہ سے معافی مانگنا۔ ہم اور آپ اپنے اندر میں جھانکیں اور سوچیں کہ کتنی بار ہم اٹھتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ کے سامنے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہوں اور اللہ سے رو کر دعا مانگی ہو۔ پانچواں عمل، دوستوں، پانچواں عمل یہ ہے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنا، یعنی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، ان کی طرح زندگی گزارنا، علماء کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وقت گزارنا اور ان سے اچھی اچھی باتیں سیکھنا اور ان کے ساتھ اچھے تعلق رکھنا، اور دینداروں کے ساتھ رہنا جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ڈر ہو، جو خود بھی غلط کام نہ کرتا ہو اور آپ کو بھی برے کاموں سے بچائے۔ پیارے دوستوں، یہ تھے وہ 5 عمل جسے کرنے سے انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون حاصل ہوگا اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ دوستوں، یہی وہ 5 عمل ہے جن کے بارے میں حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان ان 5 عمل کو کرے تو اس کے دل کو سکون ملے گا اور اس کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ 5 عمل دل کی دوائیاں ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، ہم اور آپ دل کو سکون دلانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے کون سا عمل کرتے ہیں؟ اصل میں یہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔
قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دل کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج جب میں پڑھ رہا تھا تو یہ بات میرے سامنے آئی تو مجھے لگا کہ آپ لوگوں تک یہ جانکاری شیئر کرنی چاہیے، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اور اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کاموں سے بچائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے اپنے سبھی دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں۔ پھر ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و مددگار ہو۔